لبیک یا حسین لبیک یا حسین. کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صلوات پڑھ دیں محمد. بزرگان نے کہا کہ یہ جو ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، خصوصاً اس جیسی عبادت مجلس، اس کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ عبادتیں ہم سب کو ولی خدا کے در پہ لے جائیں، ولی خدا کے در پہ چلے جائیں. ہم اگر ایک مجلس میں جانے کے بعد، وہاں سے نکلنے کے بعد میں محسوس نہ کروں کہ میرا رشتہ اور میرا تعلق ولی خدا سے مضبوط ہو گیا ہے اور پہلے سے بہتر ہے، تو پریشان ہو جانا چاہیے، یا میری نیت درست نہیں تھی یا کوئی اور سبب جو بھی. لیکن ثمرہ اس کا یہ نکلنا چاہیے، نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم ولی خدا کے در پہ چلے جائیں، ولایت سے ہمارا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جتنی بھی عبادتیں ہیں جو باعث پاکیزگی ہیں، اگر انہیں درست طور سے انجام دیا جائے تو اس پاکیزگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ولی خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ولی خدا پاکیزگی میں اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے. اگر ایک عبادت کو انجام دیا اور اس کے نتیجے میں پاکیزگی حاصل ہوئی تو حتماً آپ نے ایک فاصلہ طے کیا ہے اور ولی کے قرب میں چلے گئے ہیں. لہذا بعض عبادتوں کے بارے میں ہے کہ یہی فزیکلی طور پہ اور یعنی اسی دنیا میں رہتے ہوئے بعض احکام اس طرح کے ہیں کہ فرض کریں اگر آپ حج پہ گئے ہیں اور حج کے اعمال انجام دے دیے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، تو مستحب ہے کہ فوراً مدینے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ حج نے آپ کو ولی خدا کے دروازے پہ لے جانا تھا، اس عبادت نے ولی خدا کے دروازے پہ لے جانا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ ولی خدا آپ کو خدا تک لے جائے، تاکہ وہ ولی خدا آپ کو خدا تک لے جائے. خدا نے اس طرح سے بلایا ہے ہمیں، اس طرح سے ہمیں بلایا ہے اپنی طرف. امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ہر مرتبہ حج کر کے تو مولا کے پاس چلے جاتے تھے. کیا خوش قسمتی تھی، دیکھ پاتے تھے مولا کو، مولا کے پاس چلے جاتے تھے. محسوس ہوتا ہے کہ بہت قریب تھے مولا کے. دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں بہت قریب تھے مولا کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رفاقت تھی مولا کے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی ایک دوستی کا اور محبت کا رشتہ تھا. آقا و مولا ہونا اپنی جگہ درست ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس طرح کا ایک رشتہ بھی تھا. مولا کے گھر میں ٹھہرتے تھے، مولا میزبانی کرتے تھے. ایک مرتبہ جب گئے حج سے تو مولا سے کہا، مولا مجھے کچھ شرم محسوس ہوتی ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس ٹھہرتا ہوں، آپ میزبانی کرتے ہیں، میرے خیال میں مدینہ میں ایک گھر خرید لینا چاہیے مجھے، آپ کی کیا رائے ہے؟ مولا نے کہا درست ہے، گھر خرید لو مدینہ میں. اس نے کہا مولا آپ میرے لیے خرید سکتے ہیں؟ کہا میں خرید دوں گا تمہارے لیے. پیسے دیے اور چلا گیا. اگلے سال جب حج کر کے واپس آیا تو مولا سے کہا، مولا وہ جو میں نے گھر کی درخواست کی تھی کہ میرے لیے گھر خرید لیں، کیا آپ نے کسی گھر کا بندوبست کر لیا؟ کہاں گھر کا بندوبست کر لیا؟ کہا کہاں ہے؟ کہا ایک ایسا گھر تمہارے لیے میں نے انتخاب کیا جس کے سامنے رسول خدا کا گھر ہے، اس کے ایک طرف علی مرتضیٰ کا گھر ہے، اس کی ایک اور طرف حسن مجتبیٰ کا گھر ہے، ایک اور طرف امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے. بہرحال قریب تھا یہ امام کے سمجھ گیا کہ مولا نے اس کا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے، اور سمجھدار بھی تھا. تو کہتا ہے مولا جب کوئی گھر خریدا جاتا ہے تو اس کی کوئی رجسٹری بھی تو ہوتی ہے، میری ملکیت کیسے پتہ چلے کہ میری ہے؟ مولا نے کہا کاغذ اور دوات لیا، اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ اس کا ایک ایسا گھر دے رہا ہوں اسے. وصیت کر کے گیا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر رکھ دینا.
لوگوں نے دیکھا کہ جب اس کی قبر بنا دی گئی تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا ایک کپڑا یا کوئی چیز اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ جس کا وعدہ صادق نے کیا تھا وہ سچا تھا۔ ایک ایسا گھر عطا ہوا، یہ شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھتا تھا کہ میں نے ولی خدا کے در پہ جانا ہے، اس دنیا میں اسے یہ خواہش تھی، آخرت میں بھی ایسا گھر ملا جو اولیاء خدا کے ارد گرد، اولیاء خدا کا گھر ارد گرد اور اس کا گھر درمیان میں، معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ عبادتیں، خصوصاً یہ عبادت جو ہم انجام دے رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم غیر اولیاء خدا کے قریب ہو جائیں یا اولیاء خدا کے قریب ہو جائیں؟ اولیاء خدا کے قریب ہو جائیں۔ ایک درود پڑھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، یہ قرآن کی ایک تجلی ہے، یا خداوند متعال کے علم کی ایک تجلی ہے۔ ہم تک جب پہنچی ہے یہ، تو چونکہ ہم عالم مادہ کے اسیر ہیں اور ضعیف لوگ ہیں، ہمارے تک حروف اور الفاظ کی شکل میں، ساؤنڈ ویوز کی شکل میں اور نقوش کی شکل میں، اگر ہم اس رتبے سے بلند ہو جائیں، آزاد ہو جائیں مادے و مادیات سے، تو پھر ہمارا قرآن سے تعلق اس طرح کا نہیں رہے گا، بہتر ہو جائے گا۔ مثلا وہ شخص جو قرآن کو سمجھنا شروع کر دے، عالم فہم میں، عالم عقل میں، عالم ادراک میں چلا جائے اور قرآن کو سمجھنا شروع کر دے، اب اس کا تعلق ساؤنڈ ویو سے یا یہ جو لائٹ کی ریز ہیں ان سے نہیں ہے جن کے ذریعے سے قرآن کو دیکھ رہا ہے، اب اس کا تعلق ایک بہتر درجے سے ہوا ہے قرآن سے۔ لیکن اگر یہ اس سے بھی بلند درجے سے پہنچ جائے طہارت کے نتیجے میں، تو پھر اس کا قرآن سے ایک ایسا تعلق پیدا ہوگا جو نہ مادی دنیا سے متعلق ہے نہ ذہن کی دنیا سے متعلق ہے، یعنی مفاہیم کی دنیا نہیں ہے، وہاں حقائق کی دنیا ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، قرآن نے کہا ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، خدا کہہ رہا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ میرے پاس نہ ہو۔ تو خود قرآن کا بھی تو کوئی خزانہ ہوگا، جب کہا ہر چیز، تو کیا قرآن چیز نہیں ہے؟ شے تو ہے نا، تو قرآن کا بھی ایک خزانہ ہونا چاہیے، اور وہ خداوند متعال کے پاس ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کے اور درجات بھی ہیں۔ دیگر آیات کے علاوہ جو میں نے کل ذکر کی کہ خدا نے کہا انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی، انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ بہت بلند ہے، محکم ہے اور ہمارے پاس ہے، یا کتاب مکنون میں ہے جیسی عبارتیں۔ خیر، رسول پہ جب نازل ہوا تو حقیقت کی شکل میں ہے، ساؤنڈ ویوز کی شکل میں نہیں، میرا ایسا ماننا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ رسول کے قلب پہ نازل ہوا، رسول کے کانوں پہ نازل نہیں۔ جو چیز کانوں پہ نازل ہوتی ہے وہ ساؤنڈ ویوز کی شکل میں، جسے قلب ریسیو کرتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے کل یہ مثالیں بہت زیادہ دے دی، بار بار نہیں دہراؤں گا۔ خوب، کانوں پہ اگر نازل ہوتا تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا کہ جس وقت نازل ہو رہا تھا باقی بھی سن سکتے۔ دیکھیں فرض کریں اگر حضرت جبرائیل تشریف لائیں اور کسی سے ساؤنڈ ویوز کی شکل میں باتیں کریں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ دوسروں کے کان بند کر دیے جائیں گے۔ دوسروں کو نہ سن سکنا دلیل ہے اس بات پہ کہ ساؤنڈ ویوز تھی ہی نہیں، اس طرح سے بات ہی نہیں کی گئی۔ اگر اس طرح سے بات کی جاتی تو باقی بھی سن سکتے، لہٰذا اس طرح سے بات نہیں ہوتی تھی، نہ وہ حضرت جبرائیل کو دیکھ پاتے تھے نہ ان کی بات سن پاتے تھے۔ یہ جو لفظ بات ہے اسے بتانے کی کوشش کروں گا، اس کا مطلب کیا ہے۔ قرآن نے خود بیان کیا کہ 3 طریقے ہیں قرآن کے نزول کے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، بشر خداوند متعال سے بات نہیں کر سکتا الا مگر یہ کہ وحین، یا خدا وحی کرے۔ اس وحین کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کرے، بغیر کسی واسطے کے بات کرے۔ ویسے لغت میں وحی کا مطلب ہے اشارہ سریعہ، اشارہ مخفیہ، چھپا ہوا اشارہ کرنا، سریع اشارہ کرنا۔ لیکن یہاں پر وحی سے مراد کیا ہے؟ چونکہ یہ 2 قسموں کے مقابلے میں ہے، لہٰذا تیسری ایک قسم ہے۔
اگر اس یہاں پر لغوی مراد لیں تو دو قسموں کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا. وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ الا وحیا، یا ڈائریکٹ خدا بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا کسی چیز کے پیچھے سے بات کرتا ہے. کسی چیز کے پیچھے سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک پردہ لگا ہوتا ہے، پیچھے خدا ہوتا ہے، وہ بات کر رہا ہوتا ہے اور آواز آ رہی ہوتی ہے. نہیں، خداوند متعال اپنی وحی کے لیے ایک جگہ کو مصدر کے طور پہ، مصدر نہیں، جائے ظہور کے طور پہ، جلوہ گاہ کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ سے بات کی تو درخت کو استعمال کیا، اس درخت کو خدا نے جائے ظہور کلام الہی قرار دیا. وہاں سے کلام الہی، درخت نہیں بات کر رہا تھا، بات خدا کر رہا تھا، لیکن کہاں پر ظاہر ہوئی تھی وہ بات؟ درخت میں. یہ دوسری قسم ہے، من وراء حجاب او یرسل رسولا، یا یہ ہے کہ خدا فرشتے کو بھیجتا ہے. تین طریقے ہو گئے، یا ڈائریکٹ بات کرتا ہے، یا پھر من وراء حجاب بات کرتا ہے، یا فرشتے کے ذریعے سے. وہ جو میں نے ذکر کیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ وہی تیسری قسم ہے کہ روح امین، وہ جو امانت دار فرشتہ ہے حضرت جبرائیل، وہ لے کے آتے ہیں، لیکن آپ کے قلب پر، آپ کے کانوں پر نہیں. لہٰذا کوئی نہیں سن سکتا سوائے رسول خدا کے. یعنی ایک خاص روح ہونی چاہیے، روح کی ایک خاص پاکیزگی ہونی چاہیے تعین کہ حضرت جبرائیل کے کلام کو سنا جا سکے. ہر کوئی نہیں سن سکتا، ہر کوئی نہیں سن سکتا. نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے جناب امیر کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ، میں نور وحی و رسالت کو دیکھا کرتا تھا، میں نبوت کی خوشبو کو سونگھا کرتا تھا. امیر میرے مولا رسول کو دیکھنے کی بات نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے میں رسول کو دیکھتا تھا، رسول کو تو باقی بھی دیکھ لیتے تھے. فرما رہے میں نور وحی و رسالت کو دیکھتا تھا اور میں نبی کی نہیں نبوت کی خوشبو سونگھا کرتا تھا. نبی کی خوشبو ممکن ہے اس ناک سے، ان مشام سے سونگھی جا سکے، نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا تھا. نبوت کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں کافی نہیں ہیں، وہی آنکھیں چاہیے جن کے ذریعے سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہو. وہی آنکھیں چاہیے جن کے ذریعے سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہو. پوچھا علی تم نے کبھی خدا کو دیکھ کے عبادت کی ہے؟ کہا میں نے کبھی اندیکھے عبادت ہی نہیں کی ہے. وہ علی جو خدا کو دیکھ کے عبادت کرتے تھے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں وحی رسالت کے نور کو بھی دیکھ سکتا ہوں. بس اسی علی کے بارے میں جناب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا علی انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. علی تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے ادبیات کے، مصر کے تھے، نہایت دقیق اور خوبصورت انہوں نے تحلیل کی ایک آیت قرآنی کی. کہا حضرت موسیٰ سے خدا نے بات کرنا شروع کی تو کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ وہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہی عصایا. اتنا کہہ دینا کافی تھا. بلاغت کا ایک قانون ہے، آپ لوگ اپنی زندگیوں میں بھی محسوس کرتے ہوں گے. اگر کسی سے بات کرنا اچھا لگ رہا ہو تو دل کرتا ہے بات کرتے چلے جائیں، اگر کسی کی بات سننا اچھا لگ رہا ہو دل کرتا ہے سنتے چلے جائیں. خوب اگر کوئی شخص اچھا نہ لگ رہا ہو تو آپ چھوٹے چھوٹے جملے اس سے کہیں گے، لمبی باتیں نہیں کریں گے. خوب حضرت حق نے حضرت موسیٰ سے پوچھا علیہ السلام، ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ میرا عصا ہے. بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، بات ختم نہیں ہوئی. کہا ہی عصایا احش بها علی غنمی اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی.
خدایا یہ میرا عصا ہے، میں کبھی اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، کبھی وہ بھیڑ بکریوں کو جو لے کے جاتا ہوں انہیں چراتا ہوں اس کے ذریعے سے، یہ بات کیوں لمبی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ محبوب سے بات ہو رہی ہے، خدا سے بات کرنے میں لذت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ خالی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، بات ختم ہو جاتی۔ تو ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ یہ تو بلاغت کا نقطہ ہے کہ بھائی بات لمبی کیوں کی حضرت موسیٰ نے، سوال یہ ہے کہ وہ جس نے پوچھا ہے اس نے کیوں پوچھا تھا؟ وہ جس نے پوچھا ہے، موسیٰ یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ خدایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہے ہاتھ میں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو ان کی تحلیل یہ تھی کہ دیکھو خدا سے جب بات ہوئی، خدا نے حضرت موسیٰ سے بات کی تو یہ ایسی بات نہیں تھی جو کانوں سے سنی جاتی تھی، یہ ایسی بات تھی جو پورے وجود سے حضرت موسیٰ سن رہے تھے، پورے وجود سے سن رہے تھے، صوت مادی نہیں تھی، ساؤنڈ ویوز نہیں تھے، ایسی بات تھی جسے اپنی روح سے سن رہے تھے، اپنے کانوں سے نہیں، اپنے قلب سے سن رہے تھے، اپنے کانوں سے نہیں۔ اور آج سے پہلے ایسی بات نہیں سنی تھی، آج سے پہلے ایسی بات نہیں سنی تھی۔ جب ایسی بات سنی تو ایک مرتبہ خشوع کی کیفیت حاصل ہوئی، ایک ایسی کیفیت حاصل ہوئی جو ابھی سے پہلے نہیں تھی۔ خدا نے اس کیفیت کو دیکھا تو ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی جس سے موسیٰ مانوس ہوا۔ کس چیز سے مانوس تھے؟ اس عصا سے جو ہاتھ میں رہتا تھا، یعنی ایک ایسی آواز جسے پوری روح سے سن رہے ہوں، پوری روح سے سن رہے ہوں۔ پہلے آپ اپنے بارے میں سوچئے، اگر ایک دم سے بیٹھے بیٹھے آپ کو ایسی آواز سنائی دے جسے کانوں سے نہ سنی ہو آپ نے، کیا حالت ہوگی؟ پھر میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ حتیٰ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یا علی، اب ان کے بارے میں بھی ہے کہ جس وقت وحی نازل ہوئی تو کیا کہا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن کہتا ہے کہ وہ جن پہ وحی نازل ہوئی ان میں ایک شعرار پیدا ہوا، ان کی جلدوں میں، جلود میں ایک شعرار پیدا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم۔ رسول خدا آئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے کہا بی بی وہ اپنی چادر لے آؤ، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ حتیٰ جناب رسول خدا کے ساتھ ایسی کیفیت پیش آئی، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ لین پیدا کر گئی وہ کیفیت۔ تو وہاں پر بھی جہاں پر خدا نے ایک حجاب کا استعمال کیا ہے وحی کے لیے یا اپنا پیغام سنانے کے لیے، وہاں پر بھی ساؤنڈ ویوز نہیں ہے، یہ نہ سوچئے گا کہ ساؤنڈ ویوز ہیں۔ بہرحال مجھے اس طرح سے ہی سمجھ میں آیا۔ اور تیسرا کیا طریقہ ہے جسے کہا ہے الا وحیًا، خدا وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ یہ جو دو طریقے تھے، کیا یہ وحی نہیں تھی؟ درخت کے ذریعے سے بات کرنا کیا وحی نہیں ہے؟ وحی ہے۔ فرشتے کے ذریعے سے بات کرنا کیا وحی نہیں ہے؟ نہیں، وحی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو لفظ آیا ہے الا وحیًا، اس کا مطلب اشارہ سریعہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بعض اوقات نہ حجاب کو استعمال کرتا ہے نہ فرشتے کو، ڈائریکٹ بات کرتا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا، خدا خود بات کرتا ہے، خدا خود بات کرتا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، انکا لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم یا من لدن علیم حکیم، کہ اے حبیب آپ قرآن کو حکیم و علیم سے لیتے ہیں، درمیان میں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ خدا سے لیتے ہیں۔ کسی نے امام سے پوچھا مولا بعض اوقات رسول پہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ کیا ہوتا تھا؟ کہا جب بھی خدا بغیر واسطے کے بات کرتا تھا تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ سوچے تو خدا بات کر رہا ہو خود، کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں، ڈائریکٹ بات ہو رہی ہو، تو یہی نتیجہ نکلے گا، وہ حضرت حق بات کر رہے ہیں۔ پھر اس بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس وقت معراج پہ گئے، معراج کے بارے میں کیا ہے؟ دنا
فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنا. حضور ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جو 2 کمانوں سے کم، یعنی سمجھانے کے لیے ہے کہ بہت قرب تھا. وہاں گئے تو کیا ہوا؟ یہ کون سا مقام تھا؟ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل رک گئے اور رسول خدا نے کہا اچھا آئیے تشریف لائیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لو دنوت انملتن لاحترقت. مولا آقا یہاں سے آگے اگر اتنا سا بھی گیا نا تو میں جل جاؤں گا، یعنی میری حدود یہاں ختم، یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اب وہاں کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، وہاں کوئی اور چیز تو نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اس مقام پر خدا نے جو وحی کرنی تھی کر ڈالی. اس وحی کے لیے کون سا واسطہ استعمال ہوا ہے؟ کوئی واسطہ استعمال نہیں ہوا. خدا نے خود بات کی ہے جناب رسول خدا سے. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد علیہ السلام. بس اب اگر یہاں تک آ گئے ہوں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ الفاظ کیسے آئے؟ کیوں آئے؟ تو میں نے بتا دیا کہ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اسیر ہیں اور خداوند متعال نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا اس شکل میں آنا چاہیے جس سے ہم انس رکھتے ہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے قرآن کا معجزہ ہونا اس جہت سے بھی ہے کہ وہ حقائق جن کا تعلق عالم مادہ سے نہیں تھا خدا نے انہیں مادی شکل میں بیان کر دیا. حقائق علم خداوند متعال کو خدا نے مادی شکل میں بیان کر دیا. بس یہاں پر سوال کیا ہے؟ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر رسول خدا پہ حقائق نازل ہوئے تھے تو یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ یا علی کیسے آئے یہ الفاظ؟ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ رسول اگر نہ ہوتے تو قرآن ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا کہ قرآن پہنچے. کیوں؟ کیونکہ اصل قرآن اور خزانہ قرآن حقائق ہیں. ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جس کا ایک سرا وہاں ہو اور دوسرا عالم مادہ میں ہو، کہ خداوند متعال ان حقائق کو اس کے ذریعے سے الفاظ کی شکل میں بھیج دے. ورنہ حقائق حقیقی چیز ہوتی ہے، ریالٹی ہوتی ہے. ہماری لغت ریالٹی نہیں ہوتی ہے. ہماری لغت کنونشنل چیز ہے، آربیٹری ہے، قراردادی ہے. آپ نے کہا آئندہ سے میں اس فلوئڈ کو، اس مائع کو جو اس میں لکھا ہے اسے پانی بولوں گا. اگر کسی نے کہا ہوتا اسے شانی بولوں گا تو آپ وہ بول رہے ہوتے ہیں. قراردادی ایک چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ لفظ پانی کا اس سے کوئی ذاتی تعلق ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. اگر ذاتی تعلق ہوتا تو جس کو یہ پتہ چلتا اسے اس کا نام بھی پتہ چل جاتا. ایک بحث ہے ہمارے ہاں اصول فقہ میں، ادبیات میں بھی یہ بحث ہے. خیر، معانی اور الفاظ کا تعلق قراردادی ہے. آپ کہتے ہیں آئندہ سے ہم اسے مائک کہیں گے، آئندہ سے اسے ہم انگوٹھی کہیں گے. ایک علاقے کے لوگ، ایک لغت والے اس طرح سے کر لیتے ہیں. لیکن حقائق اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں. حقائق کا تعلق قراردادی نہیں ہوتا، کنونشنل نہیں ہوتا ہے. وہ حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے. جیسی بنائی گئی ہے ویسی ہی ہے، جیسی اسے بننا چاہیے تھا ویسی بنی اور اس کے بعد وہ ویسی ہی ہے. خوب وہ حقائق ان قراردادی چیزوں میں تبدیل ہو جائیں، قراردادی الفاظ میں اور حروف میں اور ساؤنڈ ویز میں تبدیل ہو جائیں، یہ معجزے سے کم ہے؟ کوئی یہ معجزے سے کم بات نہیں ہے. وہ کس کے ذریعے سے ہوا؟ رسول کے ذریعے سے. سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ رسول کے ہیں یا خدا کے ہیں؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ رسول کے ہیں، خدا کے نہیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، الفاظ سکھانے کے لیے بولنا ضروری نہیں ہوتا. آج تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ الفاظ سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے بولنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. وہ خدا جو مفاہیم اور علوم ہمارے ذہن میں اتارتا ہے وہی ہے جو حروف ہمارے ذہن میں اتارتا ہے.
وہی ہے جو کلمات ہمارے ذہن میں اتارتا ہے۔ کلمہ جب تک ذہن میں ہوتا ہے مادی نہیں ہوتا ہے، لفظ جب تک ذہن میں ہوتا ہے مادی نہیں ہوتا ہے، میٹا فزیکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بولا جاتا ہے تو مادی بنتا ہے۔ حضور کو نہ فقط حقائق کا علم دیا گیا، ان حقائق کو جن الفاظ میں بیان کرنا ہے وہ بھی بتایا گیا۔ علم جو ہے نا، علم ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا کچھ ہے نا، یا ابھی جو آپ کو مادی آواز پہنچ رہی ہے، یہ علم کو تولید کرتی ہے، علم پیدا کرتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مادی ہے، یہ ساؤنڈ ویوز مادی ہیں۔ مادی چیز میٹا فزیکل چیز کو ایجاد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ علت کو ہمیشہ معلول سے قوی ہونا چاہیے، رتبے میں بلند ہونا چاہیے۔ میٹا فزیکل ریالٹی، علم میٹا فزیکل ہے اور یہ ساؤنڈ ویوز فزیکل ہیں۔ یہ ساؤنڈ ویوز کبھی بھی میٹا فزیکل ریالٹی یعنی علم کو ایجاد نہیں کر سکتے، یہ کبھی بھی علم کو ایجاد نہیں کر سکتی۔ پھر کیسے علم ایجاد ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ساؤنڈ ویوز آپ کے کانوں سے ٹکراتے ہیں تو چونکہ آپ کے کان ٹول ہیں آپ کی روح کے لیے، آپ کی روح کو ایک چیز کے لیے جو میٹا فزیکل ہے اسے آمادہ کرتی ہیں۔ یہ ساؤنڈ ویوز جیسے ہی آمادہ ہوتی ہیں خدا کی طرف سے علم کا نزول ہوتا ہے، آپ عالم ہو جاتے ہیں کسی بات کی۔ یہ ایک بحث ہے فلسفے کی، بہرحال ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایک اور درود پڑھ دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو میں عرض کہہ رہا تھا کہ ان کو پھر نزول ملا اور اس شکل میں آ گئی، الفاظ کی شکل میں۔ خوب، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب اگر میں ان حقائق بالا سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے یہیں سے شروع کرنا پڑے گا، اسی قراءت سے، اسی تلاوت سے، اسی سماع سے یا استماع سے مجھے شروع کرنا پڑے گا۔ ایک اور مرحلے پہ جاؤں گا، اس مرحلے کا نام کیا ہے؟ فہم۔ میں قرآن کو سمجھنا شروع ہو جاؤں، جب سمجھنا شروع ہو جاؤں گا پھر کیا کروں؟ ابھی بھی جس وقت میں فہم کر رہا ہوں قرآن کا تو کون سے عالم میں ہوں؟ عالم فہم میں، عالم عقل میں۔ ابھی بھی حقائق تک تو نہیں پہنچا۔ حقائق تک کیسے پہنچوں گا وہ بتلائے۔ تو وہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے باقی کمالات حقائق کی شکل میں ہماری روح میں آتے ہیں، قرآن بھی اسی طرح سے ہماری روح میں آتا ہے۔ آپ تقویٰ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ شجاعت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ سخاوت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ آپ عفت و پاک دامنی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جتنے بھی یہ کمالات ہیں یہ کس طرح حاصل ہوتے ہیں؟ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سخاوت والا کام کرے تو آپ اسے سخی نہیں کہہ سکتے، کہیں گے اس نے سخاوت والا عمل انجام دیا، اسے سخی نہیں کہیں گے۔ ایک مرتبہ بہادری کرے زندگی میں، ایک مرتبہ، تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ بہت بہادر ہے، آپ کہیں گے اس نے بہادری والا کام کیا۔ اگر عفت و پاک دامنی والا کام ایک مرتبہ کرے تو آپ اسے نہیں کہیں گے کہ یہ بہت پاک دامن اور عفیف ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص بار بار عفت والا کام کرتا رہے، بار بار سخاوت والا کام کرتا رہے، بار بار تقوی والا کام کرتا رہے، بار بار زہد والا کام کرتا رہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بار بار عمل کو انجام دینے کے نتیجے میں یہ ریئلٹیز، یہ کمالات اس کی روح کا حصہ بن جائیں گی، اس کی روح میں شامل ہو جائیں گی۔ کوئی شخص بار بار سچ بولتا رہے تو سچائی ایک حقیقت کی شکل میں اس کی روح کا حصہ بنے گی۔ اگر کوئی بار بار تقوی والا عمل کرتا رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، تو تقوی ایک میٹا فزیکل ریالٹی، ایک ایبسلیوٹ ریالٹی، ایک مجرد ریالٹی، غیر مادی ریالٹی کی شکل میں اس کی روح کا حصہ بن جائے گا۔ اگر کوئی شخص بار بار شجاعت کرتا رہے تو شجاعت ایک ریالٹی کی شکل میں اس کے وجود کا حصہ بن جائے گا۔ کس چیز کا حصہ؟ جسم کا۔ جسم کا نہیں بنتا۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کا جسم بہادر ہو، کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کا جسم متقی ہو؟ نہیں، بار بار عمل کے نتیجے میں یہ کمالات روح میں داخل ہوتے ہیں،
اور روح کو ایک شکل دیتے ہیں. جس طرح جسم کی شکل کو خلق کہتے ہیں، اسی طرح روح کی شکل کو خلق کہتے ہیں. اور خلق کی جمع ہے اخلاق. اچھے اخلاق ہونا یا برے اخلاق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل آپ نے اس قدر تکرار سے انجام دیا ہے کہ وہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی کی شکل میں، ایک مجرد حقیقت کی شکل میں آپ کی روح میں داخل ہو گیا اور آپ کو ایک شکل دے چکا ہے. آپ دیکھنے پہ قادر نہیں ہیں، آپ کی روح کی شکل بن گیا ہے. خود قرآن اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی روح میں داخل ہو جائے تو شاید یہی کام کرنا پڑے گا. کیا آیات قرآن اور تعلیم قرآن پہ اس طرح سے عمل کرتا رہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ وہ حقائق جنہیں قرآن بیان کر رہا ہے اس کی روح میں داخل ہو جائیں. یہ خود انسان قرآنی ہو جائے گا، یہ خود اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں اس کے وجود میں قرآن ہے، اس کے فہم میں قرآن ہے. نہیں، میں پھر سے دہراؤں گا، کیا کہا تھا اقبال نے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اس کے وجود میں قرآن آ جائے گا، قرآن اس کا جز بن جائے گا. ایسی عجیب ہے یہ ہماری روح، جب اس میں تقوی آتا ہے، جب اس میں شجاعت آتی ہے، جب اس میں علم آتا ہے، عفت آتی ہے، جتنے کمالات آتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ روح کا کچھ حصہ علم ہوتا ہے، کیا کچھ حصہ زہد ہوتا ہے، کچھ حصہ سخاوت ہوتا ہے، کچھ حصہ عفت ہوتا ہے. نہیں، وہ روح ایک میٹا فزیکل مجرد چیز ہے، مادی نہیں ہے. وہ پوری کی پوری عالم ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری زاہد ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری سخاوت ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری قرآن ہوگی. لیکن شدت قرآن مختلف ہوگا. کسی میں تھوڑا سا قرآن آئے گا، کسی میں پورا قرآن آ جائے گا. کسی کی روح، دیکھیے، اگر ایک شخص ایسا ہو جس نے قرآن کی آیت آیت پر عمل کیا ہو اور اس طرح عمل کیا ہو کہ مسلسل کرتا رہا ہو، قرآن اس کے وجود کا حصہ ہو جائے گا نا. قرآن اس کے، اسی لیے رسول پاک کے بارے میں کیا، خلقہ القرآن، ان کی روح کی شکل وہی تھی جو قرآن کی ہے. یہ مادی وجود نہیں، حقیقت قرآن. ایک درود پڑھ دیں محمد و علیہ محمد. ایک اور درود پڑھ دیں محمد و علیہ محمد. اس کے وجود میں قرآن آ جائے گا، اس کے وجود میں قرآن آ جائے گا. پھر وہ قرآن کا جو علم رکھتا ہوگا، کائنات میں کسی کو وہ علم حاصل نہیں ہوگا. جتنا جتنا اس کے وجود میں قرآن آئے گا، اتنا اتنا وہ قرآنی ہو چکا ہوگا، اتنا اتنا قرآنی ہو چکا ہوگا. اور جب قرآن آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی صفات جو قرآن کی ہیں اس انسان کی ہو جائیں گی. قرآن کی صفات گنتے چلے جائیے اور دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. وہی صفات جو قرآن کی ہیں وہ اس کی ہوتی چلی جائیں گی. حقائق کی دنیا مفاہیم کی دنیا نہیں ہے. حقائق کی دنیا حقیقی دنیا ہے، قدرت کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے، ولایت کی دنیا ہے. انشاءاللہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر کسی کے وجود میں قرآن کا تھوڑا سا جز آ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور کسی کے وجود میں پورا قرآن آ جائے تو کیا ہوتا ہے. اس وقت اپنی گفتگو کو تمام کر کے آگے بڑھتا ہوں. آج حضرت مسلم ابن عقیل کو یاد کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہم لوگ بہت سے اوقات میں مفاہیم کو سمجھے بغیر آگے جاتے ہیں. بہت سے اوقات میں توجہ کرنے کی عادت نہیں ہے ہمیں. حضرت مسلم کو جس وقت بھیجا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے بھیجا تو 4 القابات استعمال کیے ان کے. میں کسے بھیج رہا ہوں؟ اخی، اپنے بھائی کو، وابن عمی، اپنے چچا کے بیٹے کو، ثقتی اور اہل بیتی، من اہل بیتی. ان 4 میں سے 2 کے بارے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. کون سا؟ بھائی ہونا اور من اہل بیت ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی ہونا جس وقت اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے نکلے تو کوئی قراردادی سی چیز ہے.
جس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی ذرا بات سننا، کیا اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا ماننا یہ امام حسین بالکل اسی طرح سے بات کر رہے تھے جس طرح رسول خدا نے علی سے بات کی تھی. علی سے بات کی تھی، کہا تھا علی میرا بھائی ہے. رسول کا بھائی ہونا یہ ایک رتبہ ہے، ایک معنوی مرتبہ ہے جو سب کو حاصل نہیں ہوا. رسول بخل نہیں کرتے. اگر اسی طرح سے جس طرح ہم ایک دوسرے کو بھائی بناتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں، تو رسول کہتے تھے سب کو تم سب میرے بھائی ہو. اس معنی میں بھی شاید کسی جگہ پر کہا انما المؤمنون اخوہ مثلا کہا گیا ہے، شاید درست ہو، یہ اسی مطلب میں ہو. لیکن جس وقت علی کو کہا ہے علی تم میرے بھائی ہو، یہ ایک اور مرتبہ ہے. ملنا اہل البیت ہونا ایک مرتبہ پھر مفہومی اور منصبی اور یا قراردادی چیز نہیں ہے، ایک حقیقی چیز ہے. یعنی ایک رتبہ وجود کا ایسا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو وہ ملنا اہل البیت کے مقام پر ہوتا ہے. وہاں پہنچا بھی جا سکتا ہے اور وہاں سے نکلا بھی جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کوئی شخص وہاں پہنچ جائے تو اس کے بعد نہیں نکلے گا. ایک صاحب کے بارے میں جناب رسول خدا نے کہا اور جناب امیر نے کہا یا کسی اور امام نے کہا کہ فلاں صاحب منا اہل البیت کے مقام پر تھے تا این کہ ان کے بیٹے نے انہیں نیچے کھینچ لیا. لیکن سلمان کے بارے میں کیا ہے؟ سلمان منا اہل البیت، وجود کی دنیا ہے، ایک حقیقی دنیا ہے جہاں ایک شخص اپنی صفات میں اور اپنی روح میں اس مقام کو پہنچتا ہے جہاں وہ اہل بیت کی صفات کا آئینہ بنتا ہے. اگر اس کو دیکھے تو اہل بیت کی صفات نظر آئیں گی اس میں. ایسا مقام ہے. اب توجہ ہوئی کہ حضرت مسلم کون ہیں؟ ایک ایسی شخصیت جنہیں امام حسین کہہ رہے ہیں میرا بھائی ہے. ایک ایسی شخصیت جسے کہہ رہے ہیں اہل بیت میں سے ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں ہے، زیارت رجب کے مہینے کی ایک زیارت ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہ اہل البیت میں سے ہیں. چونکہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، بعض اوقات سمجھنا یا بعض اوقات قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. میں کہتا رہتا ہوں دروازہ بند نہیں ہوا ہے اہل بیت میں سے ہونے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ فقط حضرت سلمان کو ملنا اہل البیت تک لے جائیں، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا، اب کوئی نہیں آ سکتا. وہ اس کے مظہر ہیں جو فیاض علی الاطلاق ہیں، ان کے ہاں کوئی بخل نہیں ہے. مجھ میں خواہش ہو وہ بننے کی اور عمل کروں تو کیوں نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ جس وقت امام ظہور فرمائیں تو ابھی موجود بعض علماء کے بارے میں کہیں یہ بھی ملنا اہل البیت ہے، یہ بھی ملنا اہل البیت ہے، یہ بھی ملنا اہل البیت ہے. ابھی ظہور نہیں فرمایا ہے تو ہم پہچان نہیں پاتے ہیں، لیکن کوئی بعید نہیں ہے. ایسے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، دروازہ بند نہیں ہوا، یہ کہنا چاہتے ہیں. حضرت مسلم اس مقام کے ساتھ کوفہ میں روانہ ہے. جس وقت کوفہ پہنچے 18,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت مسلم کے ہاتھ پر. 18,000 لوگوں نے، تھوڑی تعداد ہے. آج کل کا زمانہ نہیں تھا وہ، اس زمانے میں 18,000 لوگ ایک حکومت کو گرانے کے لیے کافی تھے. 18,000 بیعت کر چکے. ایک وقت وہ آیا کہ حضرت مسلم نے دارالامارہ کا محاصرہ کیا، 4,000 لوگوں نے محاصرہ کیا تھا. 4,000 جنگجو کوئی چھوٹی بات ہے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد جانتا تھا کہ ان لوگوں کو کیسے واپس لوٹانا ہے. کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی کو لالچ دے کے، ان کے قبیلوں کے بڑوں کو اپنے پاس اغوا کر کے. میں مقتل کی کتاب دیکھ رہا تھا کہ مغرب کے وقت تک حضرت مسلم کے ساتھ فقط 30 لوگ رہ گئے تھے. فقط 30 لوگ. اگر دنیا کی محبت دل سے نہ نکلے تو مسلم جیسے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لوگ. جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے نکل چکے، ایک مقام پر پہنچے تو 10 لوگ رہ گئے. تھوڑے آگے گئے تو وہ بھی چلے گئے. مسلم تنہا کوفہ کی گلیوں میں.
ایک گلی میں پہنچے تو ایک بی بی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، دروازے پہ کھڑی تھی۔ حضرت مسلم گئے، حضرت مسلم نے کہا اے بی بی تھوڑا سا پانی پلا دو، پیاسے ہوں گے حضرت مسلم، تنہا غریب الوطن۔ وہ بیوی پانی لے کر آئی، کوزہ رکھنے واپس گئی، جو دوبارہ آئی بیٹے کا انتظار کر رہے تھے، دیکھا مسلم وہیں کھڑے ہیں۔ کہا تم گئے کیوں نہیں؟ اچھی بات نہیں ہے کہ تم میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو۔ مومنہ تھی نا۔ حضرت مسلم خاموش ہوئے، کہا میں راضی نہیں ہوں تم یہاں پر کھڑے ہو۔ یہ جو لفظ ہے نا، میں راضی نہیں ہوں یہاں پر کھڑے ہو، اس کا مطلب ایک دیندار آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک دوسرا مومن راضی نہ ہو ایک کام پر اور پھر بھی ہم کرتے رہیں۔ حضرت مسلم نے کہا میں کہاں جاؤں، میں تنہا ہوں یہاں پر، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہا تم مسلم ہو، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ بھی مسلم کو اندر لے گئی، ایک کمرے میں جگہ دی، فرش بچھایا ہوگا، کھانا پیش کیا۔ حضرت مسلم نے کھانا نہیں کھایا، کہا میں نے رات کو علی مرتضیٰ کی زیارت کی تھی، کہہ رہے تھے مسلم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اس بی بی کا بچہ جس وقت لڑکا جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ بی بی بار بار ایک کمرے میں جا رہی، پوچھا کیا ہے یہاں پر، کون ہے؟ اس نے چھپانا چاہا لیکن اس نے اصرار کیا تو بتا دیا۔ کمزور ایمان کا یہ مالک تھا۔ ایک مرتبہ گیا اور ابن زیاد کو خبر دی، ابن زیاد نے لشکر بھیجا۔ جیسے ہی حضرت مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، ایک مرتبہ آمادہ ہوئے، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، باہر نکلے۔ بی بی نے کہا نہ جاؤ، اس نے کہا نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اس لیے گھر سے باہر جا رہے تھے کہ اس بی بی کے گھر میں لڑائی نہ ہو، اس بی بی کے گھر میں۔ بالآخر خواتین کے سامنے لڑائی ہونا یہ مشکل بات ہے، خواتین کے سامنے، کیا غیرت مند آدمی ہے حضرت مسلم۔ لیکن وہ ظالم گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر لڑائی ہوئی تو مسلم نے کیا کیا، زور سے ان لوگوں کو باہر نکالا۔ اب گلی میں لڑائی ہو رہی ہے، کوچوں میں لڑائی ہو رہی ہے، مسلم تلوار چلا رہے۔ کون ہے مسلم؟ مسلم ابن عقیل، علی کا بھتیجا۔ جب لوگ زخمی ہو کے جاتے رہے اور عبید اللہ ابن زیاد کو خبر پہنچی تو اس نے کہا میں نے تمہیں ایک بندے کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، یہ دوبارہ لشکر کیوں چاہیے؟ جواب کیا ملا؟ کہا تم سمجھ رہے ہو کسی بقال کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ علی کا بھتیجا ہاشمی جوان ہے۔ جب نہیں پکڑ سکے نا حضرت مسلم کو تو کیا کیا، چھتوں سے آگ اور پتھر مارنا شروع کر دیا۔ میں کہوں گا مسلم، آپ پہ آگ اور پتھر برسائی جا رہی ہے نا، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں تو نہیں ہے نا؟ اور ذرا شام کے بازار میں آؤ، دیکھو حضرت سید سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیویاں بغیر چادروں کے ساتھ ہیں اور لوگ آگ برسا رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنا نوحہ خود پڑھا، کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے سر پہ آگ آ کے گری، میں بجھا نہیں سکتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت مسلم تھک رہے ہیں۔ دو قسم کے جملے ہیں، ایک نے چھپ کے نیزہ مارا، مسلم زمین پہ گر گئے۔ بعض نے کہا نہیں، امان کا جھانسا دیا اور مسلم کو پکڑ لیا، مسلم کو پکڑ کر لے کر گئے دار امارہ، دارالامارہ کے سامنے۔ تھک گئے ہوں گے نا، پیاس لگ رہی ہوگی، دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہے، کہا تھوڑا سا پانی پلا دو، کسی نے جسارت کی، ایک اور شخص نے لا کے پانی دیا۔ ایک مرتبہ پانی پینا چاہتے تھے کہ خون کی کچھ بوندیں گر گئی، پانی تبدیل کیا گیا، پھر ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری مرتبہ کوزہ اٹھایا نا تو 2 دانت شہید ہو کے گر گئے۔ مسلم سمجھ گئے کہ میں پیاسا ہی جاؤں گا۔ مسلم آپ 1 دن کے پیاسے ہیں نا، آپ کا مولا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ ایک مرتبہ داخل ہوئے قصر امارہ میں، کسی نے کہا تم نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ میرا امیر نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ میرا امیر وہ ہے جسے میں نے خط لکھ کر بلایا، جو بیویوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے۔ مسلم نے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں
عمر سعد آگے بڑھا. عمر سعد کو 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت کیا تھی؟ عمر سعد میں کوفہ میں رہتے ہوئے مقروض تھا 600 یا 700 درہم کا، یہ میری زرع بیچنا، یہ چیزیں بیچ کے میرا قرض اتار دینا. کیا سکھلا رہے تھے ہمیں کہہ رہے تھے کسی کا مال کھا کے اس دنیا سے نہ جانا. دوسری وصیت کیا تھی؟ کہا عمر سعد میں نے حسین کو خط لکھ کر بلایا ہے، وہ بیٹیوں کے ساتھ آتا ہوں، تو ایک خط لکھ دے، حسین سے کہو کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں. تیسری وصیت کیا تھی؟ عمر سعد جب مجھے قتل کر دیا جائے نا تو اس کوفہ میں میرا تو کوئی نہیں رہا، عمر سعد تو آگے بڑھ کے میری لاش دفن کر دینا. دارالامارہ پر لے کے جایا گیا، گردن اڑائی گئی، اوپر سے نیچے پھینکا گیا. ادھر امام حسین علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے، 2 لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا، کسی کو بھیجا کہ بلا لاؤ. وہ لوگ آئے، پوچھا کیا خبریں ہیں کوفہ کی؟ کہا مولا ذرا سائیڈ پہ آ جائیے. مولا نے کہا نہیں یہی بتاؤ. کہا جس وقت ہم نکلے تو کوفہ کی گلیوں میں مسلم و ہانی کی لاش پھیرائی جا رہی ہے. ایک مرتبہ مولا پکارے اے بہن زینب، وہ مسلم کی بیٹی کو ذرا بلانا. ایک مرتبہ بیٹی آئی، شفقت سے ہاتھ پھیرا ہوگا، ارے زینب اب میری بیٹی کا زیادہ خیال رکھنا. میں کہوں گا کاش یہ منظر حسین کی بیٹی نے نہ دیکھا ہو. سوچتی ہوں گی کسی کا بابا مر جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. میں کہوں گا اے مسلم، آپ جب جا رہے تھے قصر عمارہ پہ آپ کا سر اڑایا گیا، لیکن آپ کے ذہن میں اطمینان ہوگا ارے میرے مرنے کی خبر جب میرے آقا کو ملے گی اور میری بچی کو ملا کے پیار کریں گے. آؤ ذرا حسین کا دل دیکھو. ارے خیمے سے جاتے وقت ذہن میں آتا ہوگا میں جاؤں گا، لوگ آگ لے کر آئیں گے، میری بیویوں کے خیموں میں آگ لگے گی، میری چھوٹی سی بچی صحرا میں نکلے گی، کوئی بالیاں کھینچے گا، کوئی تماچا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.